ایک یونیک پوزیشن میں یوں بھی ہیں کہ پاکستان کی جو جمہوری تاریخ پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو جمہوری قوتیں اور عسکری قوتیں کہیں کہیں آپس میں تصادم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے منسٹر آف ڈیفنس ہیں، آرمڈ فورسز کے ساتھ آپ کے انٹریکشن کافی فریکوینٹ رہا ہوگا. یہ جو آپریشن کیے جاتے ہیں ان میں عوامی سپورٹ ہونی بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ اس آپریشن پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ ہے بھی. لیکن اے پی سی جو ہے وہ بھی بعد میں کال کی گئی، اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جتنا جتنا یہ آپریشن پرولونگ ہوتا جائے گا عوامی سپورٹ ختم ہوتی جائے گی. کیا آپ کو اس چیز کا ادراک ہے؟ کیا آپ اس کا احساس دلا رہے ہیں ہمارے عسکری رہنماؤں کو؟ میں نے تو کہا کہ یہ آپریشن اتنا لمبا نہیں ہے، 2-4-6 دن میں یہ آپریشن، جو ملٹری آپریشن، یہ اس ویلی میں کلوز ہو جائے گا. ٹھیک، اس کے بعد جو نیا آپریشن جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس سے بھی بڑا خوفناک آپریشن ہوگا، وہ تو ریہیبلیٹیشن ہوگی ان لوگوں کی. ان کو کس طریقے سے وہاں پہ واپس لے جائے ان کے گھروں میں، پھر ان کے ڈیمیجز کو سیس کیا جائے، پھر ان کی فائنینشیل مدد کی جائے تاکہ وہ اسی پوزیشن پہ آ جائیں جہاں پہ یہ جب مسکرینٹ کے آنے سے پہلے تھے. تو جہاں تک تعلق ہے کہ سول گورنمنٹ کا اور آرم فورسز کا، تو وی ہیو دی بیسٹ آف ریلیشن شپ. کوئی ایسے اریٹنٹس نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے یہ باتیں چلتے ہیں، اور تبھی یہ فیصلے ہوتے ہیں جب آرم فورسز کو کانفیڈنس میں لیا جائے. سول گورنمنٹ اپنی پالیسی دیتی ہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسے کیا جائے. ہمیں پہلے نظام عدل کا تھا، تو ماضی میں یہ تھا کہ ایک عسکری رہنما جو تھے جنرل صاحب، وہ خود کو پریزیڈنٹ بھی بنایا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا چیف ایگزیکٹو بنے، پھر مختلف ان کے عہدے تھے. تو وہاں پہ مرکوز ہو گئی تھی تمام قوت ایک شخص کے اندر، جس سے لوگوں کو اعتراض تھا. اب ایک جمہوری حکومت ہے تو اندازے جو اندازے اس کام کرنے کا اندازہ، اس میں فرق ضرور ہونا چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی آپریشنز کیے جا رہے ہیں یہ ایک سویلین حکومت کے زیر سایہ، زیر احکام کیے جا رہے ہیں؟ یہ سارے آپریشن سویلین گورنمنٹ کے زیر احکام کیے جا رہے ہیں، اینڈ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے. اور ٹاسک اس کو دیا جب ساری پاپولیشن آف پاکستان جیت تھی، وہ یہ کہنے شروع ہو گئے کیوں نہیں کرتے آپ ملٹری ایکشن، کیوں نہیں کرتے، فوج کو کیوں اپنے گھر پہ بٹھا رکھا ہے، کب آئے گی فوج جب یہ ان مسکرینٹس کو مارے گی. یہ صرف پنجاب کے لوگ نہیں، یہ فرنٹیئر کے لوگ نہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی. اور اتنی سپورٹ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آرمی کو کبھی بھی ملی ہوگی کسی ایکشن میں جتنی سپورٹ اب مل رہی ہے ان کو. رائٹ ویورز، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع سے، جو کہ آف کورس چودھری احمد مختار ہیں، اور ہم مختلف ایشوز پر بات کر رہے ہیں، خصوصاً جو پاکستان کی ڈیفنس نیڈز ہیں، ڈیفنس چیلنجز ہیں، اور وہ ریلیشن شپ ہے جو کہ پاکستان کی ڈیفنس فورسز اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ہوتی ہے. کیونکہ بحیثیت منسٹر آف ڈیفنس یہ ایک برج بھی ہوتے ہیں عسکری قوتوں اور جمہوری قوتوں کے درمیان. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ بات کریں گے جمہوریت کے ہمارے اس سفر پر، جس سفر کو ہم نے شروع کیا تھا 18 فروری کے بعد، اور ہم ان سے پوچھیں گے کس حد تک ہم اس میں پیش قدمی کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، انسائٹ ود جاوید ملک پر ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسلام آباد سے اس خصوصی پروگرام میں جو کہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات بین الاقوامی تناظر میں. ہم نے بریک سے پہلے بات کی، جناب چودھری احمد مختار صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. پاکستان کی ڈیفنس نیڈز، ڈیفنس چیلنجز، آئی ڈی پیز، جو سوات میں آپریشن ہو رہا ہے. اب ہم بات کریں گے جمہوریت کے اس سفر کی. جو انتخابات ہوئے اس کے بعد ایک طویل آمریت کے خلاف، اس کے پہلے ایک آمریت کے خلاف طویل جدوجہد میں آپ نے بھی حصہ لیا اور بھی جمہوری قوتوں نے لیا. ہر پاکستانی یہ چاہتا تھا کہ آمریت کا خاتمہ ہو اور پھر جمہوریت کی طرف ہماری پیش قدمی ہو. 18 فروری کے بعد انتخابات ہوئے، حکومت بنی، وزیر اعظم صاحب یونانیمس بنے، اسپیکر صاحبہ، پریزیڈنٹ صاحب. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابھی بھی پارلیمنٹ امپاورڈ نہیں ہے، فیصلے ایک جگہ پہ ہو رہے ہیں. وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو کا ان کا رول ہے وہ ادا نہیں کر رہے جس طرح سے ایک وزیر اعظم سے توقع کی جاتی. کیا رسپانس ہوگا؟ میں آپ سے یہ اگری نہیں کرتا. وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑا افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں، اور ایک پالیسی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اس کے الائز کی ہے، اس کو وہ فالو کرتے ہیں. اس مین پالیسی کو سامنے رکھ کے تو فیصلے کرتے ہیں. پر یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از ویری ویری انڈیپینڈنٹ. جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ سے پارٹی ہیڈز کی پالیسیز ہوتی ہیں، اور اس میں جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ چونکہ کو چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو وہ پالیسیز بھی دیتے ہیں جس سے یہ سارا آگے کام چلتا ہے.
پہلا ایک سال کچھ ہم جوڈیشری کے مسئلے میں الجھ گئے، اب وہ الحمدللہ سیٹل ہوا، یہ سوات آپریشن کا چیلنج آ گیا۔ 17ویں ترمیم جو ہوئی تھی، جو ایک آمر نے کی تھی، یہ تو آپ مانتے ہیں، وہ جو میوٹیلیٹ کیا گیا آئین کو، 73 کا آئین جو کہ آپ کی جماعت کے رہنما جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خود بنایا ود دا کنسنٹ آف ایوری بڈی ایلس، اس میں ضرب لگائی ایک آمر نے 17ویں ترمیم کی صورت میں۔ سوال یہ کر رہے ہیں جمہوری قوتیں کہ 1 سال سے زیادہ ہو چلا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں ریورس کر رہے؟ کیوں نہیں ذوالفقار علی بھٹو کے 73 کے آئین کی طرف ہم لوٹ؟ یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اس آئین کی طرف جائیں، پر آپ اس ریالٹی میں آئیں تو دیکھیں کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی آئے کتنے ہچکولے کھاتے ہوئے ابھی تک اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش میں۔ سب سے پہلے جیسے ہم آئے تو جو ہماری بکس تھیں، جو ہمارے پاس ریزروز تھے، وہ اتنے کم تھے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے چلے گا۔ پیٹرولیم پرائسز کیپٹن گوئنگ اپ، $145 کی تیل کی قیمت ہو گئی۔ اس کا 17ویں ترمیم سے کیا تھا؟ نہیں، میری بات 17ویں ترمیم تو ایک رانگ ڈوئنگ کو انڈو کرنا تھا آپ نے۔ وہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا انڈو کرنا۔ ان سرکمسٹانسز میں اگر ہم ایسی چیزوں کی طرف جا پڑتے اور ان پہ توجہ نہ دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک تھی۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے آمریت کے باقیات، وہ تو آمریت کی باقیات ہیں، ٹھیک ہے، آمریت کی باقیات ہیں، وہ تو اس کو ایک ختم آمر کریں، نے لگائی تھی۔ اس کو ختم کریں گے۔ کامر نے 10 سال میں ایک باقیات لگائی تو اس کو ختم کرتے کرتے 1-1.5 سال لگ سکتا ہے۔ ہم شور کہ ابھی جب اسپیکر صاحب آ گئی ہیں تو وہ کمیٹی فارم کریں گی تو اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جائیں گی اور اس کو بالکل لے کے آئیں گے، اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ 17 امینڈمنٹ کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان واپس جمہوریت کی طرف چلے، اس جمہوریت کی طرف جو 1973 کے آئین کے مطابق تھی۔ لیکن کیا چیز آپ کے راستے میں حائل ہے؟ حکومت ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت جو کہ اس وقت پارلیمان میں موجود ہے، جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، وہ آپ کی مخالفت کرے گی 73 کی اگر آپ 17ویں ترمیم ختم کرتے ہیں تو؟ کوئی بھی آپ ٹیبل کریں ریزولوشن، آئی تھنک ایوری بڈی۔ ہم بلڈوز نہیں کرنا چاہتے کسی چیز کو، اس میں پاس کی طرح پاس کی طرح بلڈوز نہیں کرنا چاہتے، 1 منٹ میں ایک ریزولوشن کو پاس نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھریڈ پہ ڈسکس کیا جائے بائی آل پولیٹیکل پارٹیز، اور اس کے جو نتائج ان کے سامنے اس کو لائے جائے۔ پارٹیز کون سی پولیٹیکل پارٹی جو یہ اگر کلیم کرتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں اور وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ پاسٹ میں بہت سارے لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے اس کو 17 امینڈمنٹ کو سپورٹ بھی کیا۔ وہ تو عسکری چھتری کے نیچے کھڑی ہوئی ایک جماعت تھی جو کہ تتر بتر ہو گئی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، کہ وہ ریلیجس پارٹیز نے سپورٹ کیا، وہ دوسری جماعت تھی۔ ان کو بھی عوام نے کیا حال کیا آپ نے دیکھ لیا، ANP برسر اقتدار آئی، ریلیجس پارٹیز تو یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے 17 امینڈمنٹ میں چینجز نہ کیے اور اگر ہم جمہوریت کو صحیح معنی میں نہ لے کے آئے تو ہمیں بھی یہ تکلیف ہو جائے گی۔ سو ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کو کریں گے۔ رائٹ، اگر ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کریں، آپ کی شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو نے سائن کیا اس چارٹر آف ڈیموکریسی پر، جس پر جو آپ کی مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہیں، اس سے حوالے 17ویں ترمیم دوبارہ، تو وہ بھی کیا یہی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی یا اس کے لیے پھر کچھ مزید؟ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تو اسمبلی میں آئے گا، اسمبلی میں ڈسکشنز ہوگی، وہاں پہ کئی جماعتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں جی کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ پیپلز پارٹی نے کیا ہوا، ہمارا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے، وی وڈ لائک ٹو اسٹڈی اٹ، وی وڈ لائک ٹو سی، پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سو اس لیے یہ اس پروسیس کو ایک دم بلڈوز کر دیں گے تو شاید اس میں کوئی لگوناز رہ جائیں، اس میں کوئی پرابلمز آ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو تھریڈ پہ ڈسکس کیا جائے اور اس کو اس حد تک ڈسکس کیا جائے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نہیں، پاکستان کے حق میں وہ چیزیں نہیں تھی جو اس 17 امینڈمنٹ کے ذریعے آئی ہیں، تو ان کو چینج کرنا ہی بہتر ہے۔ رائٹ، پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو پنجاب سے بہت اسٹرینتھ پیپلز پارٹی میں تھی، اور یہ بھی آپ کا تعلق کیونکہ پنجاب سے ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھوں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو پریزنس ہے وہ نیچرلی ایک موجود ہے لیکن اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے جو خیر خواہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سپورٹ حاصل ہونی چاہیے آپ کو۔ کیا اقدامات کر رہے ہیں بحیثیت پیپلز پارٹی آپ پنجاب میں اپنی گراس روٹس لیول پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک پنجاب میں پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی تھی۔ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی